جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیوار کے نیچے دب کر کے کوئی مر گیا، آگ میں جل کر کے کوئی مر گیا، پانی میں ڈوب کر کوئی مر گیا، خودکشی کی بات نہیں، حادثے سے خود جلا کر کے مرا ہے، خود پانی میں کود کے مرا ہے، اس کے لیے نہیں، حادثے سے آگ میں جل کر مر گیا، یا پھر پانی میں غرق ہو گیا، یا پھر کسی بڑے حادثے میں، یا نیمونیا کی بیماری جس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے، اس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، یا پیٹ کے درد میں کوئی انتقال کر گیا، یا وہ عورت جو بچہ ہونے کے وقت انتقال کر گئی، ان سب کو شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ شہید حکمی ہے، یعنی حقیقی شہید کا مقام ایک الگ ہے، لیکن ان کو حکمن شہید کہا جاتا ہے اسلامی اعتبار سے۔ لیکن جو حقیقی شہید ہے اس کے لیے میں اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھ دیکھ کر کے ہم تھک چکے، چھوٹے سے بچوں کے زخم ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں، ان کی چیخیں ہمارے چین کو اڑا دیتی ہیں۔ کیا آپ کے سامنے روز مرہ ماؤں کے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئی تصویریں نہیں آتی؟ اخباروں کی زینت نہیں بنتی؟ آج وہ ان چھوٹے بچوں کو کبھی ملبے میں اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، دل باہر نکل آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس کا گھر تباہ کر دیا گیا، توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہے، وہ ننھی ننھی انگلیوں سے ملبہ ہٹا کر کے اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے۔ 8 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں جن کے ماں باپ بھائی بہن سب چھین لیے گئے ہوں، اور اگر اس بچے کو زندہ رہنا ہے، ابھی زندہ رہنا ہے، تو اس کی آگے کی زندگی کا کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں، لیکن پھر بھی وہ بچہ الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر کے، اور پھر میرا جسم اس وقت رونگٹے کھڑے کر دیا، اور اس وقت ہمارے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی جب ہم نے لاشوں کی انبار کو دیکھا، اور بڑے بڑے جوانوں کے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لائن سے لگائی گئی ہیں، تقریباً 50 یا 60 بچے، اور مائیں اس میں اپنا بچہ ڈھونڈنے کے لیے چادر ہٹا ہٹا کر کے دیکھ رہی ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، اور بھیڑ میں اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ میتوں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، ہاتھ میں دستی یا رومال لیے ہوئے۔ جب اپنا بچہ مل جائے، ماں اس کے بچے کا خون صاف کرتی ہے چہرے سے۔ وہ درد و کرب کیا ہوتا ہے ایک ماں سمجھ سکتی ہے، ایک باپ سمجھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، رکے دوستو رکے، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی بیماری سے مر جائے تو کیا وہ جنت میں جاتا ہے، یا پھر اس کو کوئی قتل کر دے، یا پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا پھر کیسے ہی وہ انتقال ہو جائے، تو کیا ایسی حالت میں، یا پھر کوئی عورت پریگننٹ کی حالت میں، یعنی اپنی اولاد کو دینے وقت اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، تو اسی حالت میں کیا وہ جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی؟ تو اس کے لیے آپ کو جاننا ہے انفارمیشن، تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کرنا پڑے گا۔ تو چلیے ہم اور آپ مل کر مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کرتے ہیں کہ کیا اگر کوئی انسان بیماری سے مر جائے، یا پھر اس کو کوئی قتل کر دے، یا پھر ایکسیڈنٹ سے مر جائے، تو کیا وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جس کے گھر اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ درد جو بچوں کا دیکھا ہم نے، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیٹ پھٹا، کسی کا سر پھٹا، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جب رونگٹے کھڑے ہوتے، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، اس بات پر آ کر کے پھر دل مطمئن ہوا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس کو درد بہت زیادہ دیا جاتا ہے؟ اس کو جب قتل کرتے ہیں ظالم اور کافر، اس کو جس طرح سے مارا جاتا ہے، ٹکڑوں میں بدل دیا جاتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے، اس کو اتنا درد بھی نہیں دیا جاتا۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مامون ہے، اسے دنیا کے درد سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ چونٹی کاٹنے پر جو تکلیف ہوتی ہے زندوں کو، میرے آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف بھی شہید کو نہیں دی جاتی اس کے مرنے کے وقت، اس کی موت کے وقت۔
क्योंकि वो अल्लाह करीम के वादे पर उतर आया है। मैंने कुरान की आयत जो पढ़ी सबसे पहले, रब ताला फरमाता इन्ना अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने बंदों के साथ एक सौदा फरमाया, एक सौदा किया। क्या है? रब फरमाता है अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल के बदले उन्हें जन्नत बेच दिया। यानी खरीदार हैं ये शहीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत के खरीदार हैं, लेकिन बदले में कीमत इन्होंने क्या दी है? अपनी जान दी है। अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी जान पेश करके उस वादे को हासिल किया है। यकीनन मेरे अजीजों, रब तबारक व तआला के वादे को हासिल करने वाली ये जमात शहीदों की, ये आम लोगों में नहीं होती, आम इंसानों में नहीं है। ये मकान का इसकी अजमत जिसे पता चल जाए, उसके दिल से खौफ खतर खत्म हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में सब चले जाएंगे, जो जन्नती होंगे कयामत के दिन, जिन ईमान वालों को जन्नत में जाने की बशारत होगी वो जन्नत में जा चुके होंगे। और कोई जन्नती मोमिन हरगिज ये नहीं चाहेगा कि जन्नत से बाहर निकल कर के आए, कोई नहीं चाहेगा। मगर मेरे आका फरमाते सिर्फ शहीद एक ऐसा होगा, शहीद सिर्फ ऐसा होगा जो अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला पूछेगा ऐ शहीद तुझे और किसी नेमत की जरूरत है जन्नत में? वो कहेगा कि मौला बस एक ही ख्वाहिश है, दुनिया में तू फिर भेज, फिर तेरे नाम पर कत्ल होकर के आऊं, फिर तेरे नाम पर मर कर के आऊं, फिर मुझे दुनिया में भेज, फिर तेरे नाम पर मर कर के आऊं। इसलिए कि शहादत में जो लुत्फ है वो मुझे यहां नहीं मिलता।